نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور منافقین کی جو حربیں ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ کس کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہتھ کنڈا جو تھا وہ یہ تھا کہ راتوں کو چھپ چھپ کر سازشیں کرنا، اور راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنا، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنا۔ وہ ساری باتیں پیچھے ہو چکی۔ اب ایک جنرل نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ لا خیر فی کثیر من نجوا، کہ تمہاری جو سرگوشی، نجو کہتے ہیں سرگوشی کو، تمہاری جو سرگوشیاں ہیں، تمہارے جو مشورے ہیں، ان میں اکثر میں خیر نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر خیر کے مشورے ہوتے ہی نہیں، یا کسی کے خلاف ہوتے ہیں، یا غیبت میں ہوتے ہیں، یا حسد میں ہوتے ہیں، چغلی میں ہوتے ہیں، اس طرح کے مشورے ہوتے ہیں ہمارے۔ اللہ نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقہ، سوائے اس کے جو اپنے ان مشوروں میں، اپنی ان سرگوشیوں میں صدقے کی، خیرات کی بات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرے، تو وہ اس طرح کا مشورہ تو بہت بہت ہی مستحسن ہے، بہت اچھا مشورہ ہے۔ او معروف، یا کسی نیکی کی بات کرے، کسی بھی اچھی کام کی، نیک بات کا مشورہ کرے، سرگوشی کرے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرے، یعنی جو دو لوگ یا دو قومیں یا دو قبیلے یا دو لوگ لڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان صلح کے لیے مشورہ کرے آپس میں۔ فرمایا اس میں خیر ہے، اس طرح کے جو مشورے ہیں، کوئی بھی نیکی کے کام کا جو پس منظر ہے، اس طرح کے مشوروں میں، سرگوشیوں میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا جو بھی ایسا کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، یعنی یہ مشورے بھی اس وقت خیر بنیں گے، ثواب کا ذریعہ بنیں گے، جب ان کے پیچھے کیا ہوگا؟ نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا، کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا مل جائے، نہ کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ بڑا کہنے لگیں اور میں معاشرے کے اندر بڑا ممتاز ہو جاؤں، میری تعریف ہونے لگے۔ یہ ہے نیت کا معاملہ۔ فرمایا اس کو جو ایسا کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو ہم جلد ہی جو ہے فرمایا کہ بہت ہی بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ کس کے لیے؟ جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ میرے محترم بھائیو، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ شیطان جو ہے کسی نہ کسی کھاتے میں آ کر کوئی نہ کوئی بات کان میں پھونک دیتا ہے۔ آج مجھے صبح ایک فون آیا ایک دوست کا کہ جی ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا، تو مغرب کے بعد جنازہ ہے۔ اچھا، اب میں سارا دن کبھی دل میں یہ آیا، اچھا نہ گیا تو وہ دوست کا کہے گا، اچھا نہ گیا تو فلاں کیا کہے گا۔ اچھا، بڑی مشکل سے اپنے ذہن کو اس بات میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، جنازہ پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، پڑھنا چاہیے، یعنی یہ بڑا آسان نہیں ہے۔ یعنی دل میں اتنے وسوسے آتے ہیں، شیطان اتنے خیال ڈالتا ہے، تو توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، پھر میں نے مغرب وہاں جا کے پڑھی اور جنازے میں خیر الحمدللہ شامل ہوا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ہر طرف سے وار کرتا ہے، ادھر سے ادھر سے، تاکہ اس کی نیت خالص نہ رہے۔ اب جو کہتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی جنازہ پڑھے گا اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، شرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم میں سے 100 میں سے 99 لوگ اس لیے جاتے ہیں یار وہ کیا کہے گا، اگر نہ گئے تو کیا کہے گا، تو میں نہ گیا تو یہ ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ اللہ کی رضا کا کام بڑا مشکل، آسان نہیں ہے۔ فرمایا جو ایک جنازہ پڑھے گا اللہ کی رضا، ایک قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ سے زیادہ،
ایک قیرات کا جو ثواب ہے احد پہاڑ سے زیادہ۔ تو یہ اس لیے فرمایا اللہ نے بھی یہاں پہ قرآن مجید میں ہر جگہ یہ شرط لگائی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام، اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ جو صدقہ خیرات ہے، یہ جو مشورے ہیں صدقہ خیرات کے ہوں، کسی نیکی کے ہوں، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے ہوں، ان کے اندر بھی خیر تب ہوگی، ثواب تب ملے گا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، فرمایا کہ جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الهدیٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا، رسول کا پیغام واضح ہو چکا تھا، بات سمجھ آ گئی تھی، ایسا نہیں تھا سمجھ نہیں آئی تھی، اس کے بعد بھی وہ اپنے راستے پر چل پڑا، اس کے بعد بھی وہ اپنے نفس کے راستے پر یا شیطان کے راستے پر یا دوست یاروں کے راستے پر، قبیلے برادری کے راستے پر چل پڑا، کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے رسول کا راستہ چھوڑا اور مومنین کا راستہ بھی چھوڑا۔ اب یہاں پہ سبیل المومنین سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کی بڑی بحث ہے کہ المومنین سے یہاں مراد کیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد صرف صحابہ ہیں، کہ وہی یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو مومن کا لقب دیا جائے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صحابہ کو اگر یہ ہم کہیں گے وہ بلا شک و شبہ وہ مومن تھے، مخلص تھے، اللہ کے چاہنے والے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت جس طرف جا رہی ہو انسان کو اس طرف چلنا چاہیے۔ تو یہ بات بہرحال ایک بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن صحابہ والی بات بغیر کسی شک و شبہ کے درست ہے کہ جس راستے پر صحابہ چلے اسی راستے کے خلاف جو چلے گا، فرمایا کہ اس کو کیا ہوگا؟ نولی، ہم بھی اس کو پھیر دیں گے، کہاں پہ؟ ما تولا، جس کی طرف وہ خود مڑا، یعنی جس کی طرف اس نے یہ رسول کا راستہ بھی چھوڑ دیا اور صحابہ کا راستہ بھی چھوڑ دیا، اور پھر جس راستے پہ وہ چل پڑا ہم بھی اس کو اسی طرح پھیر دیں گے۔ وَنُسْلِهِ جہنم، اور اس کو جھونک دیں گے جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جب بھی ہماری زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی حق کی بات سمجھ آ جائے، کوئی اچھی بات سمجھ آ جائے، تو فوراً اس کی پیروی کرنی چاہیے، بجائے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ تو میرے ماں باپ تو ایسے نہیں کہتے تھے، میرے بڑے تو، میرے پیر، میرے بزرگ، میرے فلاں تو ایسے نہیں کہتے تھے۔ سمجھ آ گیا، دیانتداری سے سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، تو جو پھر چاہے جو مرضی کوئی کہتا رہے، اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے واقعی اس ثبوت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، تو پھر اس کے پیچھے چلنا چاہیے، چاہے کتابوں کی کتابیں بھری ہوں اس کی خلاف، یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں چلے گا تو پھر وہ اسی آیت کے زمرے میں آئے گا کہ وَنُسْلِهِ جہنم، ہم جھونکیں گے اس کو جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، فرمایا کہ اللہ نہیں بخشے گا جو شرک کرے گا اس کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ آیت سورہ نساء کے شروع کے اندر بھی آئی تھی، سورہ نساء کی غالباً 45 یا 48 آیت ہے، وہاں بھی یہ آئی تھی، سیم آیت تھی، تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم اس کو جو اللہ نہیں بخشے گا جو شرک کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، یعنی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کو اللہ چاہے گا اپنی حکمت کے مطابق وہ چاہے گا بخش دے گا، لیکن جو شرک کو ساتھ لے کر مر گیا اور اللہ کے حضور پیش ہو گیا، فرمایا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ یقیناً گمراہی کے اندر بہت دور جا پڑتا ہے، اتنا دور جا پڑتا ہے کہ پھر اس کی واپسی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے جیسا کہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ انسان کو اس گناہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو، حساس ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں میں شرک کی کسی کو ایک قسم کے اندر، بے شمار قسمیں شرک کی کسی قسم کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ جس طرح کہ عام ایک مثال، ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے، ریاکاری کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا ہے، ایک شرک جلی ہے، مسلمان شرک جلی تو نہیں کرتے، یہ تو نہیں کہتے کہ 2 اللہ ہیں، 4 اللہ، معاذ اللہ، لیکن شرک خفی کے اندر عام طور پر غلطی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ جانے ہوئے انجانے ہوئے اگر میں کوئی شرک کر بیٹھا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
اس کو کہتے ہیں تجدید کرتے رہنا چاہیے اپنے ایمان کی، کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ بعض اوقات نہ جانے کے اندر مجھ سے یہ شرک ہو جاتا ہے تو میں اس کی تجدید کرتا ہوں، میں دوبارہ سے کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پہ ہو جائے۔ اب شرک کیا ہے؟ عبادت میں، تعظیم میں اور اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ یہ تین بڑے حق ہیں اللہ کے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ سے محبت رکھنا، سب سے زیادہ محبت رکھنا، ان میں کسی اور کو یعنی ان جیسی محبت کسی اور سے رکھنا، اللہ جیسی تعظیم کسی اور کی کرنا، اور اللہ جیسی عبادت جیسے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے آگے کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس طرح دعا بھی صرف اللہ کا حق ہے، دعا بھی صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ کسی اور سے ہم دعا مانگیں گے کسی اور کا نام لے کر، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی ہو، چاہے پیروں ولیوں سے لے کر انبیاء تک کی ہستیاں ہوں، کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ دعا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ سے مانگی جائے گی۔ تو شرک کی کسی بھی قسم کے، عام طور پر مسلمان کس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات، یہ ساری صفات جو یہاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، یعنی جس طرح اللہ سنتا ہے کوئی اور بھی سن سکتا ہے، جس طرح اللہ دیکھتا ہے کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، جس طرح اللہ کاموں کو بناتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، جس طرح اللہ قدرت رکھتا ہے کوئی اور بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دل کے اندر یہ خیال آ گیا کوئی اور بھی اس طرح کا ہے جس طرح اللہ کر سکتا، تو یہ شرک ہے، یہ شرک فی الاسماء والصفات ہے۔ اس طرح کسی کے آگے اس طرح جھک جانا جس سے ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ شرک فی العبادت ہے، یہ الوہیت میں شرک ہے، عبادت ہے۔ اس سے بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بھی قسم ساتھ لے کر وہ مر گیا تو اس نے توبہ نہ کی ہوئی اور وہ لے کر آگے آخرت میں، تو میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ اور یہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے، یعنی بہت سارے اسالیب میں، اس سورہ نساء کے اندر 2 دفعہ آ رہا ہے اور اسی آیت کے تحت آ رہا ہے، اور بعض دوسرے مقامات پر مختلف اور اسالیب کے اندر آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔